کہ جو تھریٹ کر رہے ہیں ان کو تو روکا نہیں گیا، لیکن عورت مارچ پر لمیٹیشنز لگائی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے، ہم ایک پرامن مارچ ہیں، ہمارے اوپر لمیٹیشنز لگانے کی بتا ضرورت سکتا ہے کہ نہیں۔ یہاں پر بیٹھی کتنی خواتین تشدد کا شکار ہیں؟ نہیں، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مارچ پر آنے والی خواتین تشدد کا، کہ تشدد کسی ایک کلاس یا عورت جس نے جینز بھی پہنی ہوگی وہ بھی اپنے گھر سے ہو سکتا ہے کہ نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ سو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے زخم اپنے چہرے پر سجا کر کوئی مانے گا کہ ہاں اس عورت کے ساتھ تشدد ہوا ہے، یہ اصل حقدار ہے مارچ نکالنے۔ میں عورت مارچ کی ایک رضاکار ہوں، پچھلے چند سالوں سے عورت مارچ کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ ہمارے کوئی عہدے نہیں ہوتے، ہم سب رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ میں وکیل ہوں اور ساتھیوں کے اور پیشے ہیں۔ ہبا اکبر، اچھا ہبا اکبر، اچھا عورت مارچ کا انشاءاللہ چھٹا سال ہے، یہ چھٹا مارچ ہونے جا رہا ہے۔ 2018 سے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ہمیشہ ایونٹس ہوتے رہے، مارچز ہوتے رہے ہیں، بس 2018 سے ہم نے اس کا عورت مارچ نام دیا۔ عورت مارچ نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑی ہوئی ہے، نہ کسی این جی او سے جڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی کمپنی سے جڑی ہوئی ہے، نہ ہی ہم ان سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ ہمیشہ سوال رہتا ہے، کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے۔ ہماری فنڈنگ سورسز یہی ہیں کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل کام کے لیے تصور کرتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، سپورٹرز ہیں، ان سے ہم انڈیویجول طور پر چندہ اکٹھا کر کے اپنی فنڈنگ پوری کرتے ہیں۔ میں ابھی کورٹ کی آپ کو جی اچھا ایک موٹی سی آپ کو اپڈیٹ دیتی ہوں کورٹ پر، اس کے بعد پھر میرے ساتھی جو ہیں آپ کو اس سال کی ڈیمانڈز کا بتائیں گے، اور پھر ہم میڈیا پاسز پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا کیس لگا ہوا تھا جسٹس مزمل شبیر کے پاس صبح، خاور ممتاز بنام ڈی سی لاہور، جس میں ہم نے ڈی سی آفس سے جو ایک این او سی کا ریفیوزل نکلا تھا، جس کے اندر خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ کیونکہ آپ کو تھریٹ ہے جماعت اسلامی اور دیگر اور مذہبی تنظیموں سے، تو آپ کا مارچ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے ناصر باغ میں اس سال کا این او سی موو کیا تھا، انہوں نے لکھا تھا آپ ناصر باغ میں مارچ نہیں کر سکتے، آپ لاہور پریس کلب نہیں جا سکتے، آپ ایجٹن روڈ نہیں جا سکتے، آپ فیصل چوک نہیں جا سکتے، آپ مال روڈ پہ نہیں جا سکتے، آپ الحمرا نہیں جا سکتے۔ پورے شہر سے ہمیں بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہم نے اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا۔ ویسے تو این او سی ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے جلوس نکالنے کی، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسپیچ جو ہے این او سی سے اوپر ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ ہم ون پیج پر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کی تاریخ میں پہلی بار جو ایک خاتون سیکرٹری الیکٹ ہوئی ہیں صباحت رضوی، انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے اس کیس میں، ساتھ ساتھ ان کے ذیشان ہاشمی تھے، عابد ساکی تھے، اسد جمال تھے، اور آج پھر صبح مزمل شبیر کے پاس لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا کوئی پرسنل ریزنس کی وجہ سے۔ دوپہر کو ہمارا کیس لگا ہے جسٹس انوار حسین کے پاس۔ انہوں نے ابھی کے لیے نوٹسز کیے ہیں ایس پی صاحب کو اور ڈی سی آفس کو، کل ان کو کورٹ میں طلب کیا ہے، اور ان کے ریمارکس کورٹ میں بہت پازیٹیو تھے۔ ہم نے بہت سارا کیس لا بھی ان کے ساتھ شیئر کیا، پاکستان بھر کی عدالتوں نے پچھلے کچھ سالوں میں عورت مارچ کے حق میں فیصلے دیے ہیں، ہم نے وہ بھی ان کے سامنے پریزنٹ کیے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ قانون اور کورٹس اس طرح فریڈم آف ایسوسی ایشن اور اسمبلی اور اسپیچ کو اپ ہولڈ کرتے ہیں۔ اب کل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس میں واقعی فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسی ایشن، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتے ہیں، اس کو اپ ہولڈ کیا جائے گا۔ مزید اگر سوالات ہوں گے عدالت سے ریلیٹڈ میں اینڈ پر لے لوں گی۔ ابھی میں ارم کاشف کو مائک دیتی ہوں جو کہ آپ کو ہمارے ڈیمانڈز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی۔ میرا نام ارم کاشف ہے اور میرا تعلق خواتین محاذ عمل وومن ایکشن فورم کے ساتھ ہے، جو کہ عورت مارچ کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور ایسی جو تحریکیں ہیں وہ ہم نہ صرف خواتین بلکہ معاشرے کی بھلائی کے لیے شروع کی جاتی ہیں، اور یہ بلکہ بچیوں کا بہت حوصلہ ہے
کہ اتنی ریزسٹنس کے باوجود یہ ہر سال ایک نئے عزم کے ساتھ آتی ہیں. اس دفعہ کا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں معاشرے کی اور انسانیت کی بھلائی ہے. تو ہم بھی صرف آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ عورت کو عورت کے طور پر نہیں انسان کے طور پر دیکھیے. 2023 میں عورت مارچ لاہور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انتظامی بحرانوں پر تشویش کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انٹرسیکشنل رد عمل کا مطالبہ کرتا ہے جس کے تحت تمام پالیسیوں اور سیاسی عمل کو متاثرہ افراد کی ضروریات کو دیکھ کر ترتیب دیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں موسمیاتی انصاف کا. قدرتی آفات کے خطرے سے دوچار کمیونٹیز کو مستقل ریلیف فراہم کیا جائے. بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبہ پر سرمایہ لگانے کے بجائے موسمیاتی استحکام اور موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے اقدامات کے لیے طویل مدتی مدد فراہم کی جائے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں متاثرہ کمیونٹیز جیسے کہ مقامی کاشتکاروں اور ماہی گیروں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کی جانی چاہیے. موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اندرونی محرکات کی وجہ سے ہونے والی نقل مکانی سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنے کی ضرورت ہے. تمام بے گھر افراد بشمول 2022 کے اندھوناک سیلاب سے متاثرہ افراد کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 اور 38 کے تحت چھت فراہم کی جائے. ہم ردا جیسے ترقیاتی منصوبوں کی مذمت کرتے ہیں جو خوراک اور پانی کے بحران کو مزید سنگین کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بے گھر کرنے کا سبب بن رہے ہیں. محنت کش طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ان اقدامات میں ہمارے شہری رہن سہن کی تبدیلی، پبلک ٹرانسپورٹ کے نئے نظام کی تشکیل اور آلودگی کے ذمہ دار صنعتوں کو بھاری جرمانے شامل ہیں. اب بات کی جاتی ہے معاشی انصاف کی. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام شہریوں کو رسمی، غیر رسمی معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ مزدوری کی تفریق کے بغیر بنیادی اجرت اور مناسب تنخواہ کا تحفظ حاصل ہو. اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو انسانی بنیادی تقاضے ہیں یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین کی بلا معاوضہ کی جانے والی مشقت کو بھی معاوضے کے عوض کی جانے والی مزدوری کے برابر سمجھا جائے اور عارضی بنیادوں پر کیے گئے کام کے متعلق ضابطہ تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ سماجی تحفظ کے نظام کو بھی زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے. غریب دشمن اقدامات اور IMF نواز پالیسیاں جیسے کہ نجکاری، مہنگائی اور بالواسطہ ٹیکسوں جن سے نہ صرف عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے کا بوجھ غریب اور پسماندہ طبقات پر نہیں پڑنا چاہیے. سرکاری اداروں کے بجٹ میں کی جانے والی کٹوتیوں کو فوری طور پر واپس کیا جائے. HEC کی طرف سے دیے جانے والے اسکالرشپس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور معیاری تعلیمی یونیورسل ہیلتھ کیئر اور سروائیور سینٹرک ویلفیئر سسٹم کو لاگو کیا جائے. اچھا، سب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے زنایا السلام علیکم. میرا نام زنایا چودھری ہے اور یہاں پہ میں خواجہ سرا کمیونٹی ٹرانسجنڈر جو افراد ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں. اور چونکہ میری بہنوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ان کے معاہدے کیا ہیں یا ہم لوگ کس چیز کے اوپر ہم لوگ مارچ کرتے ہیں اور کورٹ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں بہت اچھے سے انہوں نے اس کو مینشن کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انسانی حقوق اور ان چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے اور جو قانون پاس ہوا تھا 2018 میں جس کا نام تھا ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018، اس میں حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کے حقوق کو دینے کا، مہیا کرنے کا پورا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ہر طرح سے آپ لوگوں کے حقوق دیں گے، جن میں جو مین جو بیسک چیزیں ہیں وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں حق. اگر معاشرے میں کبھی بھی کہیں پہ بھی ہمیں کہیں ٹریول کرنا پڑے، ہم لوگ آرام سے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، آرام سے کوئی بھی ہمیں ہماری جنس کی وجہ سے، صنف کی وجہ سے ہمیں جو شکار کرنا یا تذلیل کرنا، اس چیز کے اوپر بات کی گئی. جابس کے اوپر بات کی گئی. تو یہ سارے جو بیسک رائٹس ہیں سوائے اس کے کہ شادی کے حقوق کے اوپر، اس کے علاوہ سارے وہ حقوق جو کہ مردوں اور عورتوں کے
پاس جس طرح سے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی ملے سوائے شادی کے حقوق کے. تو وہ حقوق جو ان سے ہم لوگوں کو اس طرح سے چیزیں نہیں ملی, اور شادی کے حقوق ہمیں چاہیے بھی نہیں ہیں. وہ جتنے لوگ جس طرح خوش ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی اس میں ہے, ہم لوگوں کو اس میں نہیں جانا. تو ہم اسی طرح سے بہت خوش ہیں. اور جب ریکمنڈیشنز اور جب سجیشنز وغیرہ اور ساری کنسلٹیشنز وغیرہ ہوئی, اس میں بھی خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے آیا کہ ہم لوگوں کو شادی کے حقوق پہ نہیں جانا, رائٹ آف میرج کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی آئی ڈی کارڈز کے اوپر بات کرتے ہیں, جو خواجہ سرا افراد ہیں ان کو اگر آئی ڈی کارڈ چاہیے ہو ٹرانسجینڈر خواجہ سرا والا, تو اس میں میڈیکل کی بھی شک نہیں ہے. اور اگر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا وہ لوگ فائدے ان لوگوں کو فائدے ہوں گے, تو وہ کون سے ایسی ہم لوگ جو خواجہ سرا افراد ہیں وہی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ابھی تک 2018 کے بعد سے اب تک کتنا ہم لوگوں کو ہمیں رائٹس مل گئے ہیں, کتنی لا کے اوپر ایکٹ کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے, وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اور اس ہم لوگوں کو کون سے سونے کے تمغے یا وراثت یا پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں کون سے گھر یا پھر سیفٹی, ہم لوگوں کو تو کہیں پہ بھی اس طرح سے ابھی چیزیں ہو ہی نہیں پائی ہیں. ہاں اس چیز کے اوپر بات ضرور کی جا رہی ہوتی ہے, چیزیں کی بھی جا رہی ہوتی ہیں مختلف حکومتوں کی طرف سے, لیکن اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. تو ہم لوگ چونکہ خواجہ سرا عورتیں ہیں اور حقوق کے تحت خواجہ سرا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو خواجہ سرا عورتیں ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو کہ عورتوں کے حقوق ہیں. تو اس میں ہم لوگ بھی عورتوں کے ساتھ نشانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کھڑی ہیں. ہم پہلے بھی کھڑی تھی, ہم ابھی بھی کھڑی ہیں, کیونکہ جو ظلم, زیادتیاں, جبر اور جس طرح سے وراثت میں اور ان ساری چیزوں میں جس طرح سے عورتوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اسی طرح سے خواجہ سرا عورتوں کو بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ اس میں آپ لوگ ہم اینڈ پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا جی میں اب فاطمہ کو کہوں گی کہ فاطمہ جو سی ہیں وہ اگر میڈیا سے ریلیٹڈ اگر وہ کرتے ہیں. نکات پڑھ دو اور پھر میڈیا پہ بات کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, میں آپ سے جی میرا نام فاطمہ رزاق ہے, عورت مارچ کی رضاکار ہوں. آخری 2 پوائنٹس میں پڑھ دوں گی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, اور اس کے بعد ہم میڈیا پاسز کے اوپر بات کریں گے. ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس کے تحت ریاستی ادارے ایک جمہوری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہوں. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرتے وقت متاثرہ افراد بشمول پشتون اور بلوچ افراد کی نگرانی, ان کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کی بجائے ان کے مفادات کو ترجیح دی جائے. اور آخری ڈیمانڈ ہے مخالفین کو کمزور کرنے, خاموش کرنے اور پسماندہ طبقات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے قوانین جیسے کہ بغاوت اور حد کے عزت کے فوجداری قوانین کو فوراً ختم کیا جائے. عورت مارچ 2023 کی ڈیمانڈز آپ سب کے سامنے ہیں. اس دفعہ کا ہمارا فوکس ماحولیاتی انصاف, سیلاب کے بعد جو کہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے عورتیں اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ معاشی انصاف جو بہت ضروری ہے اور عورتوں کو اور پورے سماج کو متاثر کر رہا ہے. اور آخر میں سیکیورٹی, تحفظ اور ہم سب کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. وائلنس کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں, خواجہ سرا افراد کے اوپر تشدد کی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں, آپ لوگ ہی رپورٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ جو قانون ہے, جہاں پر قانون میں جو عورتوں کے اور کمزور طبقوں کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے اس کو بھی اپنی ڈیمانڈز میں شامل کیا ہے. اس دفعہ 2023 میں ہم میڈیا پاسز نہیں جاری کریں گے, کیونکہ ہمارے مطابق ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر میڈیا کے ادارے اپنا کارڈ جو آپ کو پریس کلب سے
یا آپ کے ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے، آپ وہ ساتھ لے کے آئیں. جو رضاکار یا جو بھی شرکا ہیں مارچ کے جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو آپ اپنا کارڈ دکھائیے اور وہ اسی طرح سے آپ کو اتھینٹیکیٹ کریں گے. ہر سال مارچ میں ہمیں ایک بہت بڑا جو مسئلہ رہتا ہے وہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے یا پھر اس طرح کے ادارے جن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، ان کی طرف سے ایک پوری تضحیکی مہم کا ہے، جہاں پر وہ خواتین کے کنسنٹ کے بغیر ان کی نہ صرف تصاویر بناتے ہیں، نازیبا طریقے سے مختلف اینگل سے ان کی تصویریں بناتے ہیں، غلط کلک بیٹ کے ذریعے، غلط ہیش ٹیگز اور کیپشنز کے ذریعے یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں. اور اگر ہم ویڈیو کھول کے دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سو ایک سینسیشنلزم کی جو فضا قائم کی جاتی ہے، جس سے عورتوں کے اصل حقوق کی مہم کو جتنا نقصان پہنچا ہے ہمارے مطابق اتنا پہلے کبھی نہیں پہنچا، کیونکہ یہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ تھریٹ ہے. اس میں کئی خواتین کو بہت فوٹو شاپ کیا جاتا ہے ان کی پوسٹرز کو. اس کا بیک لیش ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ بعد میں پورے معاشرے کو یہ لگتا ہے کہ شاید عورت مارچ کی یہ ڈیمانڈ تھی، اور ہم نے بہت سے پوسٹرز، ہم نے اس کے اوپر کئی میکنزمز اب بنائے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ہر پوسٹر کی کوشش کرتے ہیں ہمارے رضاکار کی تصویر لیں تاکہ جب لوگ فوٹو شاپ کریں تو ہم دکھا سکیں کہ یہ اصل پوسٹر تھا. آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ پوسٹرز کی تصویر لیں. دوسرا یہ کہ خودارہ خواتین سے انٹرویو کرنے کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ ہر ایک سے بات کریں، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. کئی خواتین اگر آپ کو منع کرتی ہیں یا وہ نہیں کمفرٹیبل، نہیں بولنا چاہتی، ہر بندہ مائک کے سامنے اس طرح سے نہیں بول سکتا. کئیوں کو اپنی پرائیویسی کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، گھروں سے اجازت نہیں ہے، یا پھر ایسی خواتین جن کو کسی بھی وجہ سے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہی، میڈیا سے نہیں بات کرنا چاہ رہی، تو آپ ان کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں اور ان کا انٹرویو مت کریں. بہت سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر لوگ پیچھے آتے ہیں، باقاعدہ ہراس کرتے ہیں. سو اس کے اوپر آئی تھنک ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے اندر بھی ایک ڈبیٹ ہے. ہمیں بھی بہت بڑا مسئلہ یوٹیوبرز کو کنٹرول یا روکنے کا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ میڈیا پاسز جاری کیے تھے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر بھی جو ہراساں کرنا ہے مارچرز کو وہ پھر بھی جاری رہتا ہے. بہت سے مارچرز، بہت سی خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں یا وہ نہیں اس طرح سے اپنا دفاع کر سکتی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ بھی دیکھیں کہ کسی ساتھی یا کوئی کیمرہ پکڑ کے کسی کی تضحیک کر رہا ہے، کسی خاتون کو ہراساں کر رہا ہے، تو ہم سب کی ایز اے معاشرہ، ایز میڈیا کمیونٹی، جرنلسٹ کمیونٹی، ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے رضاکار بھی اس کے اوپر کام کریں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس دفعہ تعاون کریں. جو کئی دفعہ اگین لڑائی کی سچویشن آتی ہے اس سے روکنے میں، دیکھیں ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں. سو اس میں کوئی جنگ کی صورتحال تو نہیں ہے. آپ مارچ کو کور کرنے کے لیے آئیں، ایک کنسنٹ لے کے مارچرز کا آپ ان کی کوریج کریں. ہم بھی اسی لیے پریس کانفرنس میں جتنا آپ کو ہماری طرف سے مٹیریل چاہیے، جو ڈیمانڈس چاہیے، کورٹ کے اوپر جو اپڈیٹس چاہیے، ہم آپ کو مہیا کرتے رہیں گے. اگر کوئی اور آپ کے سوال ہیں تو ضرور انہیں سامنے رکھیے. یہ بھی کہہ دینا کہ DNC بینز الاؤڈ نہیں ہے، ویسے بھی پارک ہے. اچھا سوری ایک منٹ، میں بس آخری چیز ایک کر لوں اور دوسرا پلیز 1 by 1 کیجیے گا. آخری ایک چیز سوری میڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس دفعہ مارچ باغ میں ہو رہا ہے، ناصر باغ میں. سو باغ میں باغی تو ہوں گے لیکن TNC وینز الاؤڈ نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے آپ نہیں لا سکیں گے. جو بھی آپ کی جو وین ہوتی ہے DSNG، سو وہ اس کا خیال رکھیے گا. وہ بہت اگین ہمیشہ ہمیں بھی بہت پرابلم ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. پولیس یا جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے ممانعت ہے، وہ نہیں آگے اگر جانے دیں گے تو وہ کائنڈلی آپ خیال رکھیے گا. باغ میں وہ نہیں آ سکیں گے.
اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وومن پروٹیکشن، میں کہہ رہا ہوں کہ وومن پروٹیکشن بل حکومت نے بنا دی ہے. سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی خواتین ہیں جو آپ کی مارچ میں آئیں گی وہ گھر والوں سے چھپ کے آئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب پروٹیکشن بل بھی بن گیا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک مارچ کر رہی ہیں، حکومت ہے، ان کے رائٹس ہیں. بھائی یہ تو سمپل، ہاں وہ دے دیتی ہے. والدین سے چھپ کے آ رہے ہیں تو پھر یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ بچوں کو یا بچیوں کو چھپا کے لے کے آ رہی ہیں کہ جو کیمرے میں نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک، سمجھ گئے بھائی، سمجھ گئے. ایک منٹ. جواب دیتے ہیں. جی دیکھیں، ویمن پروٹیکشن بل بنا ہوا ہے، بہت سے قوانین بنے ہوئے ہیں. میرے پاس جگہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہو کے سمجھ گئے. اگر آپ ایک ایک کر کے بولیں گے تو ہم جواب دیں گے. چلیں. جی تو قوانین بالکل بہت سے موجود ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صباحت زکریا، اچھا جی، بہت سے قوانین بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے قانون موجود ہیں پاکستان میں اور جس کی جو فالو نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ عورت مارچ کا بہت بڑا مقصد جو ہے وہ شعور اجاگر کرنا ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے، قوانین آپ کو کبھی بھی چیزوں سے نہیں روک سکتے. پھر بھی آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ مرڈر ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بھی قوانین موجود ہیں. تو کیا مرڈر کے قوانین ہونے کی وجہ سے مرڈر ختم ہو گیا یا انفارچونیٹلی ریپ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس لیے لوگوں کے دماغ کو سوچ سچوانا، ان کے شعور کو اجاگر کرنا، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے عورت مارچ کا. جو آپ کو پلیک کارڈ نظر آتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ان خواتین کے لیوڈ مسائل ہیں، ایوری ڈے روزانہ کے مسائل ہیں، اور وہ عورت مارچ کا جو ہے ایک مین مقصد ہے آپ تک پہنچانا. سو اگر کوئی خواتین اپنے گھر سے نہیں بتا کے آ سکتی، یہی ایگزیکٹ مقصد ہے مارچ کا، کہ وہ چیزیں جو اپنے آپ کو وہ گھر میں ایکسپریس نہیں کر سکتی، ان کو بالغ ہونے کے باوجود، بالغ ہونے سے پہلے ان کی منگنیاں شادیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ مارچ میں آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی. اس وجہ سے ہمیں ان خواتین کا خیال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام خواتین آئیں جن کو گھر سے نہیں اجازت لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں. آپ سوال پوچھیں. خواتین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. یہ صنفی امتیاز اسٹیج پہ تو نظر آ رہا ہے لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ میں خواتین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. اس کو ایڈریس بھی نہیں کرنا ہے. یہ اس میں یہ آپ آیا ہے آپ لوگوں سے کنسنسس اگریمنٹ کرنے کے لیے آؤٹ آف دا کورٹ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھے سیکیورٹی آف دا پارٹیسپینٹس کے بارے میں بات کی. اگر این او سی نہیں ملتا ہے آپ لوگوں کو، از دیئر ا ڈینجر کہ کاؤنٹر پروٹیسٹرز، کاؤنٹر مارچرز کے ساتھ کلیش کا، از دیئر ا ویری ریئل پاسبلٹی آف دیٹ ہیپننگ؟ ٹھیک، مائک نہیں ہے. یہ مائک ایسے ہی کرتے موبائل میرا نام فاطمہ جان ہے، اور جس طرح کہ میری ساتھی ہبا نے آپ کو بتایا ہے، ہمیں جو کورٹ سے بہت امید ہے کہ کل کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے حق میں آئے گا. اور ڈی سی سے جہاں تک بات کرنے کی کا سوال ہے، تو کورٹ نے ان کو کل خود بلایا ہے. ان کو کہا ہے کہ وہ اور ایس پی سیکیورٹی کل آئیں، ایک ڈیٹیلڈ پلان لے کے آئیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ کل کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اکارڈنگ ہمیں ناصر باغ میں ہی کرنے کی اجازت ملے گی، اور وہاں پہ پھر وہ ڈی سی پہ ہوگا کہ وہ کس طرح ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب کورٹ کا آرڈر ہوگا تو پھر کلیش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ آپ پورا سال جو ہے، پورا سال جنسی جلوس ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے سڑک پہ آتا ہے اپنے مطالبات کے ان کو پریس کرنے کے لیے. آپ اپنے جو جلوس ہوتا ہے آپ مارچ کا ہمیشہ سے 6 سال ہو گئے، آپ کیا ایسا غلط کرتے ہیں کہ آپ کو کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں میں جواب دیتی ہوں. آپ کو اجازت نہیں ملتی. ابھی آپ کا جو یہ منصوبہ
موجود ہے اس میں بڑے ہی مناسب قسم کے یہ جو ہے مطالبات ہے کہ معاشی اور موسمیاتی انصاف ہونا چاہیے، معاشی انصاف ہونا چاہیے، سب کی سلامتی اور تحفظ ہونا چاہیے. دنیا کا ہر جو انسان ہے وہ یہ چیز چاہتا ہے. تو آپ لوگ کیا ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بہت ساری قدریں ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، 1 منٹ میں جواب دینا پلیز. 1 منٹ آپ کا نام کیا پلیز؟ جی جہانگیر صاحب. 2 بنیادی باتیں ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ جب آپ سڑک پہ آتے ہیں اور کہیں پہ بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہو تو آپ کو اس جگہ کے انتظام کرنے والے لوگوں سے کانسنٹ لینا پڑتا ہے کہ ہم اتنی تعداد میں سڑک پہ ہوں گے، ہم نے مارچ کرنا ہے، آپ نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم آپ کو پہلے سے انفارم کر رہے ہیں سو دیٹ یو شوڈ میک ارینجمنٹ فار آر پروٹیکشن. غلط تو ہم نے پیدا ہو کے کر لیا نا. عورت پیدا ہوئی، وہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی، وہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی جو ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے. ہم صرف اس لیے جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ ہم سارے قانون پسند لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. ہم اس ملک کے جو بھی اچھے یا برے، غلط یا اچھے قوانین ہیں اس کو توڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ قانون شکنی ریاست کو مضبوط کرتی ہے اور قانون کی پاسداری معاشرے کو، اور ہم مضبوط معاشرہ چاہتے ہیں. ایک اور چیز اگین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا غلط کرتے ہیں یا کیوں مارچ کرنے کی، دیکھیں جو بھی موومنٹ، عورت مارچ ایک سماجی موومنٹ ہے، عورتوں کے حق کی بات کرتی ہے اور ایک ایسی سوچ کے خلاف ہے جو مرد پرست سوچ ہے، جہاں پر ایکول رائٹس نہیں ملتے. اور یہ کسی نے یہاں پر بھی پوچھا تھا کہ ہمیں بتانے کی تو آپ ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل کر لیں تو آپ کو مل جائے گا کہ کتنا کہاں پر چاہے وراثت کا حق ہو، تشدد ہو، کہاں پر ایکول نہیں ہے. اور جب بھی کوئی سماجی موومنٹ سماج کی ان برائیوں پر بات کرتی ہے جن پر کوئی نہیں کر رہا، ان باتوں پر بات کرتی ہے جو گھروں میں تشدد ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے جو ظلم آپ کئی عرصے سے دباتے آ رہے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں. اس کے اگینسٹ چاہے جماعتیں نکلیں، چاہے، اور یہ ابھی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ حدود آرڈیننس کی سے ہو رہی ہے، آدھی گواہی کے قانون پر ہو رہی ہے، اور آج جو ہم پر تشدد ہو رہا ہے اور جو آپ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ تو لکھ دیا، اس میں تو عورت ہے ہی نہیں. یعنی معاشرے کا بوجھ، مہنگائی کا بوجھ تو عورت پر ہے ہی نہیں. جس طرح جو بلوچ عورتیں ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں، وہ تو عورتیں ہیں ہی نہیں. یہ سب سلاب کا مسئلہ، عورتوں کا مسئلہ ہے، اور یہی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صرف ہمارے کپڑے، ہمارا دوپٹہ اور ہماری جس کو آپ کہتے ہیں ٹی وی پر کس طرح آنا ہے، حیا، وہ صرف نہیں ہے. معاشرے کے باقی کئی مسئلے بھی عورت کے مسئلے ہیں، اور ہم سماج سے لڑ رہے ہیں. اسی لیے سماج ہمارے خلاف ہے، اسی لیے ریزسٹنس ہوتی ہے، اور ہم تو یہ کرتے رہیں گے.